حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید اپنے بڑا وہ بیچارہ مالدار تھا لیکن بے اولاد تھا، مکان خریدنا چاہتا تھا، پیسے اس کے پاس تھے، حج پہ جانے لگا تو پیسے پیر صاحب کو دے گیا۔ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید جاتی دفعہ پیسے دے گیا، کہنے لگا حضرت میں جا رہا ہوں حج پہ، تو بچے بھی کوئی نہیں، بیوی بھی انتقال کر گئی ہے، اور یہ میرے پیسے ہیں، میرے لیے کوئی مکان خرید دیجیے گا، میں انشاءاللہ واپس آ جاؤں گا، اور ذرا اچھا سا خریدیے گا، میں کسی یار کے ذمہ بھی لگا سکتا تھا، اللہ کے بندے کے ذمہ اس لیے لگایا کہ بہترین خرید کے دے۔ تو حضرت حبیب اجمی کہتے ہیں وہ تو چلا گیا، تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس نے کہا بہترین، تو اب کون سا بہترین خریدوں؟ توجہ ہے میری بات پر، کون سا بہترین خریدوں؟ بالآخر حضرت نے اس طرح کیا کہ پیسے یتیموں مسکینوں میں بانٹ دیے۔ شخص آ گیا حج کر کے واپس، کہنے لگا حضور میرا مکان، آپ فرمانے لگے پتر میں نے تیرے لیے جنت کا مکان خرید دی ہے، تیرے لیے مکان جنت کا مکان خرید دیا تیرے لیے۔ وہ اسے بھی پتہ تھا نا، پتہ ہوتا ہے ہمیں دنیا دار کون ہے، دین دار ہمیں پتہ ہوتا ہے، اسے پتہ تھا کہ جس شخص سے میں بات کر رہا ہوں یہ بڑا آدمی۔ کہنے لگا حضور مجھے منظور ہے، آپ مہربانی کریں ایک چیٹ لکھ دیں مجھے، اتنا تو میرا حق بنتا ہے نا، ایک رکا لکھ دیں کہ آپ نے میرے لیے جنت کا مکان۔ اللہ اکبر! حضرت نے ایک رکا لکھ دیا کہ میں نے اس کے لیے جنت کا مکان خرید لیا ہے۔ کچھ ہی دن گزرے، تازہ حج کر کے آیا تھا، آواز قدرت آئی اور روح پرواز کر گئی۔ وہ جب اس کے جنازے کے لیے لوگ گئے تو اس نے وصیت لکھی ہوئی تھی کہ میرے لیے میرے شیخ نے جنت خریدی ہے، تو یہ رکا میرے کفن میں رکھنا۔ میں رب کریم کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ اللہ تیرے ایک نیک بندے نے یہ کہا تھا کہ میں نے تیرے لیے جنت خریدی ہے، اب وہ رکا رکھ دیا کفن میں، بندہ انتقال کر گیا، وہ بھی مطمئن تھا، پیر بھی مطمئن تھے، پر کچھ دائیں بائیں بھی تو ہوتے ہیں نا، ان کا بھی تو کچھ کرنا پڑتا ہے نا، یہ بھی تو بڑی مصیبت ہے نا، ہے یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے۔ دائیں وہ ایک بادشاہ تھا نا، کنجوس، بڑا کنجوس تھا، تو ایک آدمی تھا بڑا ذہین، تو بادشاہ اکثر انعام کے نام دیتے رہتے ہیں پر وہ کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا تھا۔ وہ ذہین آدمی آ گیا تو لوگوں نے اسے کہا تجھے تب مانیں گے جب بادشاہ سے کوئی چیز نکلواؤ، تو وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ سے انعام لینا ہے۔ تو بادشاہ کہنے لگا جی میں تو اسے انعام دوں گا جو میرے سوال کا صحیح صحیح جواب دے گا، انعام دینا نہیں تھا نا۔ اس نے کہا جی پوچھیں۔ کہنے لگا جی یہ میرے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ بال کیوں نہیں، باہر والی سائڈ پہ تو اندر کیوں نہیں؟ تو وہ بندہ بڑا ذہین تھا، کچھ لوگ ذہین بھی ہوتے ہیں فتین بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں یہ نعمت دیتا ہے۔ کہنے لگا بادشاہ اس لیے آپ کیا ہتھیلیوں پہ بال کوئی نہیں کہ آپ سخی بڑھیں، سخاوت کر کر کے نا تو بال سارے گھس گئے ہاتھوں سے۔ وہ پرلے درجے کا کنجوس تھا، اسے غصہ آیا، کہنے لگا میرے تو اس لیے نہیں ہے تو تیرے کیوں نہیں؟ کہندا تساں دیتا بڑا ہے تو میں لیتا بڑا ہے، تواڈے دے کس گئے تو میرے لے کے۔ اور بادشاہ کو غصہ آیا، دینا چاہتا کچھ نہیں تھا اور غصہ آیا، کہنے لگا تیرے میرے تو اس لیے تو یہ سارے کے کیوں نہیں؟ کہنے لگا آپ دیتے رہے میں لیتا رہا ہوں، یہ بیچارے ہاتھ ملتے رہے اس لیے ان کے بھی کوئی نہیں۔ تو یہ کچھ لوگ نا دور بیٹھ کے بیچارے ہاتھ بھی ملتے رہتے ایسے مفت میں، وہ دیکھو جی فلانا کدھر چلا گیا، فلانا کہاں پہنچ گیا، اور چھوڑ تم رب کی رحمت پہ اعتراض نہیں کرتے نہ، اللہ نے کسی کو منشی رکھا ہوا ہے کہ کسی کو پوچھ کے اللہ رحمت دے گا، وہ جب دیتا ہے تو پھر بے حساب و کتاب ہی عطا کرتا ہے۔ اب وہ مرید نے رکا لے لیا، پیر صاحب نے دے دیا، وہ چلا گیا دنیا سے۔ کچھ لوگوں کو بڑی پریشانی تھی، جب چھوٹی موٹی چیم گوئیاں ہونے لگی تو حضرت حبیب اجمی نے سر سجدے میں رکھ دیا، کہنے لگے مالک تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے اور پردہ پوشی بھی جانتا ہے، مہربانی کر پردہ پوشی عطا فرما۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ جب صبح اس کے کچھ عزیز اس کی قبر پہ گئے تو قبر پہ رکا پڑا تھا، لوگوں کو جا کے خبر کر دو کہ اللہ کے بندے نے وعدہ کر لیا تھا تو اللہ نے جنت عطا کر دی۔ تو آخرت کے لیے تیاری فرمائیں، اپنے روزمرہ کے معاملات میں دو چیزوں کو ضرور شامل کریں۔ ایک تو فرض نماز تو پڑھنی ہے نا، کم از کم 2 نفل رات کو سونے سے قبل، اور پھر دعا اپنے لیے، اہل و عیال کے لیے، سرکار کی امت کے لیے۔
اس کا ضرور معمول بنائیں، ضرور۔ دیکھو نا یار، اماں بھی روز کہتی ہے رات کو کہ تو گھر آنا ہے تو میرا تیار بھی نہیں پوچھتا۔ تو ماں باپ کا بھی اگر آپ توجہ نہ کریں تو یہ حال ہے، تو رب کریم کی طرف آپ خیال ہی نہ فرمائیں۔ حالانکہ اس کو ضرورت نہیں ہے ہماری عبادتوں کی، لیکن یہ تو ہمارے لیے ہے نا۔ ایک تو 2 نفلوں کا ضرور مزاج بنائیں، اور دوسرا بڑی بھی جلدی ہو نا کام پہ جانے کی، اور بڑا تھوڑا وقت ہو اور آپ 1-2 رکوع پڑھ نہ سکیں تو قرآن کھول کے صرف زیارت ہی کر لیا کریں، اس لیے کہ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو ان 2 چیزوں پر ضرور توجہ کریں، اپنی آخرت کا مزاج بنائیں۔ دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا میرا اللہ قبول فرما لے، گفتگو میں کہیں بھول گئے تو اللہ ہم سے درگزر فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔